العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما عاد يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اصل مقام ہے وہی لا مقام ہے مقام کیا شے انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و منوتوں پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے اور کروڑ ہاتھ رد پاک نبی محترم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے آج ہم استقبال ربیع الاول اور بالخصوص بر صغیر کے ایک عظیم بزرگ جن کی بدولت ایمان والوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نصیب ہوئی وہ ایسے حضرت ہیں کہ ان کو حضرت نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت حضرت تو گلی گلی میں پھر رہے ہیں بلکہ ہر گھر میں حضرت ہوں گے القابات تو آج ایک ایسا پیر ہوتا ہے جس کو نماز کا نہیں پتہ ہوتا اس کو لوگ پیر طریقت کہہ دیتے ہیں رہبر شریعت کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے چند مریدوں کی وجہ سے پیر طریقت بنا ہوتا ہے چند مریدوں کی وجہ سے رہبر شریعت بنا ہوتا ہے جس دن وہ مرید دنیا سے چلے جائیں گے اس کے القابات بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اعلیٰ حضرت کو 99 سال ہو چکے ہیں ایک کم 100 سال ہو چکے ہیں
ان کے جو ڈائریکٹ مرید تھے وہ ابھی نہیں ہیں، جنہوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت کیا وہ القابہ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، جو رضوی ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، لیکن آج کے دن آپ کو سارا دن نقشبندی بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ کو سہروردی بھی اعلیٰ حضرت کرتے دکھائی دیں گے، بلکہ ہر سنی سید عقیدہ اس کی زبان پر یہ ہوگا، یہ الفاظ ہوں گے، یہ اس کی زبان پر الفاظ جاری ہوں گے، شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کام ہی ایسا کیا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نام ہی ایسا کمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا وہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے، کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، رب کے بندے ہوتے ہیں، لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارے نام کو بلند کر دوں گا۔ اس کا لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے نام کو بلند کروں گا، تمہارے چرچے کو بلند کروں گا۔ جب اللہ کے بندے فَاذْكُرُونِي کے اوپر پورا اترتے ہیں، وہ غوث اعظم ہو، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہو، وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہو، جب وہ فَاذْكُرُونِی کے مصداق بن جاتے ہیں، فَاذْكُرُونِی کے اوپر پورا اترتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اذکرکم بنا دیتا ہے۔ وہ اذکرکم یوں بنتے ہیں، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی زبان پر ان کا نام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میرا ذکر کرو گے میں تمہارے ذکر کو بلند کر دوں گا۔ کیونکہ ایک حدیث پاک، بڑی پیاری حدیث پاک، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جب اپنا کسی سے محبت فرماتا ہے اللہ پاک، تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبریل فلاں بن فلاں سے میں پیار کرتا ہوں، فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کرنا شروع کر دے۔ اب اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام بھی اس اللہ کے بندے سے پیار کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جبریل آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے ملائکہ، اے فرشتوں، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے رب کی تسبیح بیان کرتے ہو، اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہو، اللہ تمہیں ایک اور حکم عطا فرماتا ہے، وہ یہ ایک بندہ زمین میں رہتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے حکم سے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے تمام فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرنا شروع ہو جاؤ۔ آسمان کے فرشتے اس اللہ کے بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب پیار کرتے ہیں پھر چند فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کی ذمہ داری لگتی ہے، وہ زمین پر اتر جاتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر کیا کرتے ہیں؟ زمین کے رہنے والوں کے دلوں کے اندر اس اللہ کے بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ کو لوگ کئی طرح دیتے ہوں کہ تم غوث اعظم سے پیار کرتے ہو، تم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کرتے ہو، تم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے ہو، تو ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ اور کئی بار یہ باتیں کرتے ہوں گے۔ یہاں پر نتیجہ سن لیں، اس حدیث پاک کے مطابق جب اللہ پاک کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے، فرشتے بھی اللہ کے حکم سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ اللہ کے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر نتیجہ سن لے، جو بندہ
بڑی پیاری بات کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چلے اعلیٰ حضرت کو چھوڑے، غوث اعظم کو دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھا. آگے چلے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے؟ داتا علی حجویری ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے مزار پر جاؤں، دیکھا نہیں. لیکن بتائیں جب دیکھا نہیں تو محبت کیوں کرتے ہیں؟ جب دیکھا نہیں تو پیار کیوں کرتے ہیں؟ جب دیکھا نہیں تو ان کے مزار پر جانے کی چاہت کیوں رکھتے ہیں؟ عقیدت کیوں ہے کہ میں ان کے مزار پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا؟ تو بات یہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے دیکھنا کوئی محبت کی علامت نہیں ہوا کرتی. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ خود اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. دیکھا نہ دیکھا وہ الگ بات ہوتی ہے. دادا حجویری کو گزرے کئی سال گزر گئے، غوث اعظم کو گزرے کئی سو سال ہو گئے، لیکن عقیدت مند آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے جو محبت کرنے والے ہیں وہ خود محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم خود پیار نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت سے ہم خود محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی. اور جو اعلیٰ حضرت سے پیار نہیں کرتے نا، آپ کا قصور نہیں ہے نہ ان کا قصور ہے. کیوں بلا؟ اللہ نے ان کے دل میں محبت ہی ڈالی. محبت ڈالتا تو وہ ضرور پیار کر پاتے، ضرور پیار کرتے ہیں. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے. اعلیٰ حضرت کیا ہے اور کیا تھے؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو وہی جانتے ہیں جو آپ کے قریب تھے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے جو آپ کے قریب تھے وہی جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر امام حسن ہی بتا سکتے ہیں نا امیر معاویہ کیا ہے. امام حسن ہی بتا سکتے ہیں امیر معاویہ کیا ہے. آج کل تو کوئی مولوی یا ذاکر نہیں بتا سکتا امیر معاویہ کیا تھے، اور امام حسین ہی بتا سکتے ہیں یزید کیا تھا. اور یہاں پر امام حسن نے صلح کر کے بتایا کہ امیر معاویہ کیا تھے. صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جو صلح کے قابل ہوتا ہے. اور امام حسین نے تلوار اٹھا کر بتایا امام کہ یزید کیا تھا. اور جو تلوار کے قابل ہوتا ہے تو تلوار اس کے لیے اٹھائی جاتی ہے نا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہی بتائیں گے جو آپ کے قریب تھے. تو جو قریب تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اعلیٰ حضرت ایسے تھے اگر اعلیٰ حضرت کی علمی شخصیت کو دیکھا جائے تو ہمیں ان کا ثانی نظر نہیں آتا تھا. اگر اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے عشق کا ثانی ہمیں نظر نہیں آتا تھا. اگر ہم اعلیٰ حضرت کی اخلاقیات کو دیکھیں تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی اخلاقیات جیسا ثانی اس دور میں نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے آپ کے قریبی جو لوگ تھے انہوں نے اس بات پر بات ختم کر دی کہ جو اللہ کے بندوں کی نشانیاں اللہ کے بندے میں پائی جاتی ہیں وہ ہم نے ساری نشانیاں اعلیٰ حضرت کے اندر دیکھی. ساری نشانیاں ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دیکھی. اعلیٰ حضرت کے اندر کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی نشانی، لیکن خود وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ خود اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے خوبصورت انداز میں کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے بارے میں تو کتا کہہ دیا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اب یہاں پر دیکھیں وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے پائے کے کمال کے بزرگ. ان کا ایک مرید، کتے کی بات سناتا ہوں، جو مدینے کے کتے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، کتے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہتا ہے حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت فرمائے میں کیا کروں وہاں پر جا کر. آپ نے فرمایا طواف خانہ کعبہ کرنا، مقام ابراہیم پر جانا، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنا کثرت سے، مدینے جانا لیکن ادب کے ساتھ، اتنا ادب کرنا کہ وہاں کے کتوں کو بھی تکلیف نہ دینا. بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، وہاں کے کتوں کو بھی تکلیف نہ دینا. اس نے نصیحت سنی، چلا گیا، حج کیا، بعد میں مدینہ المنورہ حاضر ہوا. سخت بھیڑ تھی، وہاں لوگ جمع تھے. اس کی ٹھوکر لگی تو دیکھا کہ کتا آگے تھا، وہ کتے کے اوپر گر گیا اور اس کے گرنے سے وہ کتا تھوڑا زخمی ہو گیا. جب وہ زخمی ہوا تو اس کو پیر صاحب کی بات یاد آئی، وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ مدینے کے کتوں کو بھی تکلیف نہیں دینے ہیں. مدینے کا کتا ہوتا ہے، ہماری اوقات کیا، ہم تو مدینے کی خاک بننے کے قابل نہیں.
مدینے کی خاک بننا بھی بڑے کمال کی بات ہے، لیکن مدینے کا کتا اللہ اکبر۔ اب فوراً بات یاد آئی، اس نے اپنا جو ہے نا چادر تھی اس کو پھاڑا، پٹی بنائی، اس کتے کو لگا دی۔ پیر صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ سارے معاملات کر کے جب واپس آیا پیر صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے حضرت بڑا اچھا حج ہوا، بڑا مزہ آیا وہاں پر۔ پیر صاحب دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے حضرت مدینے گیا تھا لیکن ایک غلطی ہو گئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا مدینے کے کتے کو میری وجہ سے تکلیف ہو گئی۔ آپ نے کہا اچھا، تو مدینے کے کتے کو معمولی سمجھتا تھا؟ وہ علی شاہ قلندر نے وہی پٹی جو اس نے کتے کو کی تھی وہ اپنے پاس سے اپنی جیب سے نکال کر دکھائی، کہا یہ دیکھو وہ پٹی جو تم نے مدینے کے کتے کو کی تھی، تم یہ نہ سمجھنا وہ مدینے کا کتا تھا بلکہ وہ میں ہی تھا جس کے اوپر تم گرے ہوئے تھے، وہ میں ہی تھا جس کے اوپر تم گرے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، ہم تو شہدہ کہتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان سے کتے کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہاں پر دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے کتا کہا تو کتے کی اوقات بھی حضور کی بارگاہ میں بڑی ہے، سب کی بھی اوقات بڑی ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شان، کمال، عظمت۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہلا حج جب کیا تھا نا اپنے والد صاحب کے ساتھ، جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد سارے معاملات پورے کیے، تو جب پہلا حج کیا تھا تو آپ نے پہلے مکہ المکرمہ گئے، وہاں پر جب معاملات پورے کر لیے تو آپ نے وہ اپنا بڑا مشہور کلام لکھا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ آپ نے جو نعت لکھی تھی نا یہ آپ نے پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی، بلکہ جب جانے لگے تھے نا اچانک ہی ذہن کے اندر اشعار نظر آیا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر جب یہ نعت لکھی، جب حج ہو گیا، جب دوسرا حج کیا تھا نا تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ حج کیا، تو آپ کی والدہ بڑی بیمار تھی، والدہ سے عرض کی میں حج کرنا چاہتا ہوں، والدہ نے کہا کہ میں بڑی بیمار ہوں دیکھ لے، والدہ نے اجازت نہ دی، لیکن اب تڑپ تھی کہ کاش مدینے کی حاضری ہو جائے، کاش حضور کے در کی حاضری ہو جائے، تڑپ تھی، اندر کڑن تھی۔ جب کڑن تھی تو 2-3 دن کے بعد اپنی والدہ کے پاس جا کر نا ہاتھ مار کے کھڑے ہو گئے، بوسہ دیا پاؤں کو اور رونا شروع ہو گئے۔ والدہ سمجھ گئی کہ لگتا ہے میرے بیٹے کا دل مدینے کے بغیر نہیں رہتا، چاہتا ہے مدینے چلا جائے۔ والدہ نے جب یہ محسوس کیا تو اجازت دیتی، بیٹا جاؤ چلے جاؤ، میں اجازت دیتی ہوں، بڑے جھومے۔ تو آپ نے اس وقت لکھا تھا، اور جب دوسرا حج کیا تو آپ پہلے مدینے گئے، پہلی بار حج جب کیا خانہ کعبہ پہلے گئے، اب کی بار مدینے گئے، تو آپ نے وہ نعت لکھی تھی کہ کتنے پیارے وہ اشعار ہیں، وہ اشعار مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، آپ کی نعت تھی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی تیرے پاک در کی ہے۔ جب آپ کے پاک در کی بندہ بندگی کر دیتا ہے تو اللہ ساری نمازوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے، ورنہ بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے، ساری زندگی بندہ رب کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ اللہ کے نام کو بھی قبول نہیں فرمائے۔ جب مدینے پہلے گئے نا تو اب وہ جو میں نے کتے کی بات آپ کو سنائی ہے نا، جب آپ مدینے گئے تو بڑی تڑپ ہوئی، یا رسول اللہ بہت بار آپ کا دیدار کیا خواب میں، آج کاش ظاہری آنکھوں سے دیدار ہو جائے، کاش ظاہری آنکھوں سے دیدار ہو جائے۔ یار خواب کے اندر دیدار ہو تو حضور فرماتے ہیں جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ آپ اندازہ کریں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ طلب کرے تھے یا رسول اللہ ظاہری آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں، میں نے فتوے لگائے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ کو کوئی پکارے تو آپ مدد کے لیے آ سکتے ہیں، آپ کا جب کوئی نہ ملے تو آپ فریاد سنتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی یہ کام کیا، فتوے لگائے، جنہوں نے آپ کے بارے میں غلط فتوے جاری کیے، جنہوں نے کہا کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں، میں نے کہا خبردار خبردار، میں نے ان کو قرآن پاک کی آیت سے جواب دیا، وہ یوں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ
سے ظاہری مجھے دیدار کرا دیں. میں جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مدد نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پکارے تو نعوذ باللہ آپ کو مر کر مٹی ہو گئے. میں نے ان کو یہ جواب دیا، فتوے کی صورت میں بھی اور شاعری کی صورت میں بھی ان کو جواب دیا، ارے خبردار کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے محبوب کو مر کر مٹی میں ملنے کی بات کی. ارے وہ اس طرح زندہ ہے جس طرح کوئی دنیا کے اندر ظاہری طور پر زندہ ہوتا ہے، بلکہ اس طرح نہیں، بلکہ ہماری زندگی سے بھی بہتر وہ زندگی گزار رہے ہیں. میں نے ان کو یہ بھی جواب دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس طرح جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت نے شاعری کی صورت میں جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام مر کر مٹی ہو گئے، میں نے شاعری کی صورت میں ان کو یہ جواب دیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے سب چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اے جانے والے، ارے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اونچے ہم ان کے عجب کھانے گر لانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. میں نے ان کو یہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا چاہتا ہوں. جب پکار رہے تھے تو پکارتے پکارتے آپ نے نعت لکھی تھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کہا کبھی بہار آتی ہے کبھی بہار چلی جاتی ہے، کبھی تو ہوگا دیدار ہو جائے گا. پہلے تھا کہ جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوتا، آج تو بہار آ ہی جائے گی، آج تو میرے سامنے بہار آئی جائے گی. وہ بہاروں کے سردار آئی جائیں گے، جو بہاروں کو بہار فراہم کرتے ہیں وہ آئی جائیں گے، جو پھولوں کو رنگت فراہم کرتے ہیں وہ آئی جائیں گے، جن کی خوشبو پھولوں کے اندر مہم ہے وہ آ ہی جائیں گے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جب یہ شعر کہا تو پھر ٹھہر گئے، ارے رضا تو کیا ہو گیا، تو کیا ہو گیا، کیا گستاخی تو نہیں کر بیٹھا حضور کی بارگاہ میں. جب یہ کہا پھر آگے کہا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. بڑے بڑے تاجدار بھی وہاں پر آ کر فقیر بن جاتے ہیں. وہاں پگڑیاں نہیں چلتی، یہاں تو پگڑی اس لیے باندھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ الگ ہے، یہ علم والا ہے، یہ شان والا ہے. لیکن وہاں پگڑیاں باندھ کر بھی نہیں جایا جاتا، وہاں پر تو عاجزی کے ساتھ جایا جاتا ہے. اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں، اس کی بھی اوقات کچھ نہیں ہے. میرے محبوب کا دربار تو وہ ہے، اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا کریم کا دربار تو ایسا ہے، کوئی فقیر حضور کی بارگاہ میں آ کر طلب کرتا ہے، بکریوں کا ریوڑ لگا ہوتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میں دے دوں گا میرا کیا بنے گا. حضور کہتے ہیں جا یہ ساری بکریوں کا ریوڑ تیرا. کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جب یہ کہا نا پھر آخری وہی شعر میں نے آپ کو سنایا کہ تیری بات کون پوچھے گا رضا، تجھ سے کتے آزاد پھرتے ہیں. جب میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کتا ہوں آپ کے در کا، جب یہ کہنا تھا اعلیٰ حضرت نے دیکھا نبی رحمت شفیع امت آمینہ کے نام جن کے لیے لوگوں نے کہا وہ مر کر مٹی ہو گئے، وہ میری آنکھوں کے سامنے اپنا دیدار کروا رہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری آنکھوں سے دیدار کرایا. یار خواب میں دیدار ہو جائے تو کتنے کمال کی بات، لیکن ظاہری آنکھوں سے دیدار ان کو کرایا جاتا جو بڑے قریب ہوتے ہیں. آپ وزیر اعظم ایسا موقع ہوتا نہیں ہے، آپ صدر کے آفس میں جائیں ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوتی. ان کے جو مشیر ہوں گے، جو پیچھے ہوں گے، ان کے نوکر چاکر وہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا بتا کے پیچھے کر دیں. صدر تو دور کی بات، آپ ایم پی اے کے پاس لے جائیں وہ خود بات نہیں سنتا ہماری، ان کے نوکر چاکر بات سن کے کہتے چلے جائیں. اور ایم پی اے بات اس کی سنے گا جو اس کا بڑا قریبی ہوگا. یہ تو دنیا کی بات مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں.
رسول اللہ کی بارگاہ میں تو وہی جائے گا جو آپ کا قریبی ہوگا، جو درود پاک کی کثرت کرتا ہوگا، جو عشق رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت جیسی محبت کون رکھے گا؟ اعلیٰ حضرت جیسی محبت کہ دیکھا جائے یقین کی جگہ ابھی کہہ دینا کہ اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. وہ اس لیے بے شک زندہ ہوتے لیکن مردہ جسم ہمارا ہوتا، دل ہمارا مردہ ہوتا، کیونکہ لوگوں نے بڑی کوشش کی لوگوں کے دل کے اندر محبت رسول نکال دیا جائے، لوگوں کو محبت رسول سے جدا کر دیا جائے، آقا کریم کے در سے جدا کر دیا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کی روح آج بھی زندہ ہے. جب کسی گستاخ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے دیا جاتا ہے وہ رنگ سے لال پیلا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اور کسی کا نام لے لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا نام نہ لو، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جب نام سنتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہمارے ایسا لگتا ہے جیسے دل پر چھریاں چل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم مر کر جو ہے قبر میں دفن ہو رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نام ہی ایسا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا نام ایسا ہے تو سامنے اگر شخصیت ہوگی تو وہ کیسی ہوگی. اس لیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کوئی گستاخ آپ کے سامنے گزر نہیں سکتا. ایسے سخت مزاج تھے، کوئی گستاخ ولی، گستاخ اولیاء، گستاخ رب کائنات آپ کے سامنے گزر نہیں سکتا. بلکہ آپ کے سامنے گزرنے کی بات کیا، اس کے سامنے نام لے تو وہ پیلا ہو جاتا ہے، نام لینے سے اس کی رنگت اڑ جاتی ہے. آپ کے سامنے گستاخ رسول گزر نہیں سکتا. اور فقیری ایسی ہے، فقیری کے بارے میں جو غصے بات سے محبت کرتے ہیں وہ سنے گا. سخت مزاجی ایسی ہے کہ کوئی گستاخ آپ کے سامنے نہیں گزر سکتا. فقیری ایسی ہے، 11ویں شیر کا ختم پاک ہوتا ہے، زمین پر شیرینی بکھری ہوتی ہے، مٹھائی بکھری ہوتی ہے، تو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی فقیری کرتے ہیں، اس شیرینی کو جو زمین پر گری ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے نہیں اٹھاتے بلکہ اپنی زبان سے نیچے اٹھا کر کھاتے ہیں. فقیری ایسی ہے، فقیری ایسی ہے. اور اللہ کے ولی ایسے ہیں. اور اللہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ فقیر جو ہے جب سے اس کو ہوش ہے اس وقت سے اس نے بغداد شریف کی طرف اپنے پاؤں نہیں کی. یعنی 11ویں والے پیر کا جس طرف مزار ہے، خانہ کعبہ کی بات نہیں بھی کر رہا، 11ویں والے پیر کی بات کر رہا ہوں. 11ویں والے پیر کا جس طرف مزار اس طرف فقیر کو اس وقت پاؤں نہیں کیے جب سے ہوش سنبھالا. اب اندازہ کریں ایسی فقیری کے بارے میں آپ کو اور عشق رسول کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا کمال. بریلی شریف کے ایک محلے سے آپ کو دعوت ملی اور وہ سالانہ اہتمام کیا کرتے تھے، سالانہ وہ ایک جلسہ منعقد کیا کرتے تھے. آپ کو دعوت ملی، بڑا عشق بھرا واقعہ ہے، بڑی عشق بھری داستان ہے. آپ کو دعوت ملی تو آپ جو ہے چلے اور آپ کا وہ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ استقبال کرتے تھے. سال کے بعد ہزاروں کا مجمع تھا، آپ کا استقبال کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے. آپ کو پالکی کے اوپر سوار کیا گیا. پالکی کو یوں سمجھا دوں جیسے پرانے زمانے میں وہ ڈولی ہوا کرتی تھی جس میں وہ دلہن جو ہے سوار ہوتی تھی، اس طرح اس نما کی پالکی ہوا کرتی تھی. ایسی جس کی عزت ہوتی تھی، جو شہر کا بڑا ہوتا تھا، جس کی عزت افزائی کرنی ہوتی اس کو پالکی میں سوار کر کے لوگ لے کے جاتے تھے. اور 4 جو ہے نا وہ خدام، 4 نوکر چاروں طرف سے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا